پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے 124 کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لا ختم کرنا ہوگا, آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا, آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا, اور آرٹیکل 19 جو ہے, آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آ کے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اب دوست ملک کون ہے بھائی, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے, ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے, اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں. یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے. اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا. اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے, اور بھی لوگ آئے. وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں. ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے. کو آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی, ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا, یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا, یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی, ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا, وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا. ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو آپ کو اسٹینڈ تو لیں, اسٹینڈ کسی نے نہیں لیا. لیکن آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ اینڈ مائی سلیوٹ ٹو ڈاکٹر شیریں مزاری. الٹیمیٹلی تو وہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے, لیکن انہوں نے کچھ ایشوز پہ سٹینڈ لیا. خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا, وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیاں ہیں, اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹرویو بند ہوئے, میں نے بھی بڑے مظاہرے کیے, بڑی تنقید کی. لیکن جس طریقے سے 2.5 سال لگا کے انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا. اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے. بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں, ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں پہ کون اس کو طلب کرواتا تھا, اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی, کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا. یہ بتا دوں گا نا میں, جس دن میں سیریس بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو امبیرس اینی ون. میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا. اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے, اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں. لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, میری بات کا برا نہ بنائے, کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو مسنگ پرسنس کا بل تھا اس کے خلاف بھی سازشیں کی, تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو. یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے. اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیریں مزاری کے بل کو لیے پھر رہے ہو. جب اس کو پی ایف یو جے نے سپورٹ کر دیا اور اس کو
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا, اور مجھے آئی اے رحمان مرحوم نے کہا, میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئی اے رحمان صاحب نے کہا حامد یہ بل منظور ہو جائے گا. میں نے کہا سر ہو جائے گا. اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی. وہ بل منظور ہو گیا, وہ بل منظور ہو گیا, لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی, اور اس کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی. اب وہ کمیشن اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا. نہ وہ کمیشن بن سکا, نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی. لہٰذا یہ جو میثاق صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا, اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے, اس کا چیئرمین لایا جائے, کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے. وہ بل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے, اور اگر وہ بل نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ آزادی صحافت جو ہے اس میں اتنی سنسیئر نہیں ہے جتنے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں. تو میں نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں, لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک آبزرویشن دی تھی تقریباً 5-6 مہینے پہلے کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے اس پر اب میڈیا میں بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ تو تھا تحریک انصاف کا دور حکومت, اب شہباز شریف صاحب کا دور حکومت ہے. اب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لاپتہ افراد پہ بات کرنا کافی مشکل ہے. اور آپ لوگ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں ہر ایشو کو چھیڑتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ سوائے شیریں مزاری کے آپ لوگ اس ایشو کو اوائڈ کرتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ شعیب شاہین کی طرح ڈائریکٹ آپ کو میں کہوں کہ پہ جاؤ, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پہ جاؤ, لیکن یہ ایک ایشو ہے. اگر آپ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے, لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, اس پر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اور اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ آزادی اظہار کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے صحافی ساتھی جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے صرف اسی چکر میں کہ آپ جو ہے ریڈ لائن کراس کرتے ہیں, اور پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کو تو اٹھا کے غائب بھی کر دیا جاتا ہے. ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ جا کے پھر واپس آتے ہیں اور پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کا ہماری صحافت کے ساتھ اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے جب تک آپ اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اور یہی آپ کا اصل ٹیسٹ کیس ہے. بہت بہت شکریہ.